السلام علیکم بچوں، آج ہم مضمون EVS 1 سے چیپٹر نمبر 4 ماحول کا توازن انوائرمنٹل بیلنس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، ماحول کے توازن میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ماحول آپ گرد و پیش لفظ سے واقف ہیں۔ اسکول کا گرد و پیش خوبصورت ہے، بازار کا گرد و پیش گندا ہے، ایسے جملے ہم روزانہ سنتے ہیں۔ اسی طرح سورج کی روشنی، ہوا، پانی، مٹی، نباتات اور جانور جیسے کئی اجزاء کا ہماری زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ زندگی سے تعلق رکھنے والی گرد و پیش کی تمام اشیاء سے مل کر ماحول بنتا ہے۔ بچوں، اب ہم دیکھیں گے غذائی زنجیر۔ آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ اس تصویر میں سورج، نباتات، ناک توڑا، پرندہ۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ بچوں، دراصل یہ ایک زنجیر ہے۔ اب یہ زنجیر کس طرح ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بچوں، جس طرح زنجیر میں کئی کڑیاں ہیں اور اگر اس کی کڑیاں کھل جائے تو کیا ہم اسے زنجیر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ زنجیر کی ہر ایک کڑی مکمل جز ہونے کے باوجود آگے اور پیچھے موجود کڑیوں سے جڑی ہوتی ہے، اور کوئی ایک کڑی نکل جائے تو زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح نباتات، ناک توڑا اور پرندے جیسے اجزاء مختلف ایک مخصوص ترتیب میں ہوتے ہیں اور ہر جز اگلے جز کی غذا بنتا ہے۔ وہ غذا کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک زنجیر کے اجزاء ہیں۔ اس زنجیر کو غذائی زنجیر کہتے ہیں۔ اب بچوں، مجھے یہ بتائیے ہرن کی غذا کیا ہے؟ ہاں، ہرن کی غذا ہے نباتات۔ اسی طرح بچوں، شیر کی غذا کیا ہے؟ ہاں، شیر دیگر جانوروں کو یا حیوانات کو کھاتا ہے۔ بچوں، ہرن نباتات کھاتی ہے اور ہرن کو شیر کھاتا ہے، تو یہ غذائی زنجیر کی مثال ہے۔ اسی طرح بچوں، قدرت میں کئی غذائی زنجیریں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کڑی ختم ہو جائے تو وہ غذائی زنجیر برقرار نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح بچوں، قدرت میں بہت ساری غذائی زنجیریں موجود ہیں اور ان تمام غذائی زنجیروں سے مل کر غذائی جال بنتا ہے۔ اب بچوں، ہم دیکھیں گے غذائی زنجیر میں بنیادی غذا کیا ہے؟ بنیادی غذا ہے نباتات۔ ہر جاندار کو ضروری غذا ماحول سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں، ماحول میں موجود نباتات سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائیڈ، آکسیجن اور پانی کی مدد سے اپنی غذا خود ہی تیار کرتے ہیں، یعنی ہر غذائی زنجیر کی اساس نباتات ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں، ماحول میں ایسے کئی چکر پائے جاتے ہیں، جیسے جاندار، جاندار اور جاندار غیر جاندار میں آپس میں لین دین کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے ماحول میں موجود غذائی زنجیروں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ ماحول میں تمام چکر مکمل طور پر جاری رہے تو ماحول کا توازن برقرار رہتا ہے۔ اس طرح بچوں، آج ہم نے ماحول کے توازن کے بارے میں معلومات حاصل کیے ہیں۔